فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی شخصیت آج کے اس دور میں محتاج تعارف نہیں ہے، اور مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنے بیٹھوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ آپ کے ذریعے سے نہ صرف پونا کے لوگ، مہاراشٹر کے لوگ، ہندوستان میں رہنے والے، اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے آپ کے دروس اور علمی بیانات ہیں، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں لوگ آپ سے جی بھر کر خوب علمی استفادے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ شیخ نے صرف آپ شیخ ابو زید صاحب کی صرف آڈیو اور ویڈیو جو انہوں نے دروس دیے ہیں، صرف وہی نہیں دیکھیے، آپ شیخ کی مؤلفات بھی دیکھیے۔ انہوں نے اردو زبان میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں اہل علم کے درمیان پہنچتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خود بھی استفادہ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور شیخ کے جو دروس ہیں، محاضرات ہیں، کئی ایک درس کے اندر میں خود بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اور شروع سے آخر تک مکمل درس، ایک نہیں کئی ایک درس میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس موضوع سے متعلق جو ان دروس کے موضوعات تھے، خوب میں نے استفادہ کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے نصوص کو، قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال، اور اس کی جو توضیحات بہتر انداز میں پیش فرما رہے ہیں، یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے، یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ تو آپ کے استفادے کا جو طریقہ رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ اہل علم کے سامنے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر زانویہ تلمس طے کرتے ہوئے نہیں ہوا ہو، دوسرے اور طریقوں سے ہوا ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس راستے سے بھی آپ نے سیکھا، اس کے جو نتائج اور آثار ہیں یہ لاجواب ہیں، اور سارے لوگوں کے درمیان ہیں، جس میں اہل علم بھی ہیں، اور اہل علم اسی بنیاد پر آپ کے دروس سے، محاضرات سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس موقع پر کہ شیخ کے دروس اس موضوع پر ہوئے ہیں، منہج سلف پر، ایک نہیں بے شمار دروس ہوئے ہیں منہج سلف کے حوالے سے۔ ایک سلسلہ آپ کا چلا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا وہ سلسلہ، لیس من منہج سلف، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ تقریباً 30 سے زائد دروس لیس من منہج سلف، کہ یہ منہج سلف نہیں ہے، 30 سے زائد دروس آپ نے پیش فرمائے ہیں۔ دیکھیں، وہ سب اہل علم کے بیچ میں ہے۔ اگر کسی کو زبان کھولنی ہی ہے کہ یہ بندہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، تو عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر، دین کی نشر و اشاعت کا، مسائل کی توضیح کا، اگر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا انداز، طریقہ، بیان اس سے ہٹ کر کے ہے، تو اسے بیان کیا جائے، اسے سامنے لایا جائے کہ یہ کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ کیسے فتنے ہیں جو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ان کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے، اس بنیاد پر اس طرح کی غیر موثوق باتیں، غیر قابل اعتماد باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں پیش کی جائیں۔ اگر واقعی کسی کو اعتراض ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جنہوں نے مدرسے کے اندر اور دیگر اور چیزوں جامعات کے اندر اہل علم سے
اس انداز پر علم نہیں سیکھا کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ آئے اور سندیں آئیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں اور ان کو وہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تو کم سے کم ان کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کا مقارنہ کیا جائے کہ یہ سلف صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے، جو میں نے ابھی کچھ باتیں پیش کی ہیں، اس روشنی میں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ گرچہ وہ کسی ادارے سے فارغ التحصیل نہیں ہیں اور ان کے پاس سندیں وغیرہ ان مدارس و جامعات سے ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن بلا شبہ وہ اس دور کے معروف اہل علم میں سے ہیں، اس دور کے معروف اہل علم میں سے ہیں۔ ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو استدلالات ہیں، ان کے جو شروحات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً عالم دین ہیں اور انہیں علماء کی فہرست ہی میں شمار ہونا چاہیے، اور بردر کا وصف جو بہت سارے لوگوں پر استعمال ہو رہا ہے، ان پر اس کا استعمال کرنا یہ سخت قسم کی ناپسندیدہ وصف ہے اور کسی بھی حال میں ان کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ اہل علم کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے اور دیگر اور جو لوگ ہیں پبلک اور عوام، ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ دینا یہ عدل اور انصاف ہے۔ انزل الناس منازلہم، جیسا کہ بہت سارے اقوال کے ذریعے سے میں نے ذکر کیا کہ انسان کے اعمال اور اس کے آثار اس کی صحیح اس کے صحیح درجے کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم تمام جس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں یہ وہی نتیجہ ہے جس کا لوگوں نے انکار کیا یا چند لوگوں نے انکار کیا اور ان کے عالم ہونے کے بجائے ان کو بردر کی فہرست میں شامل کیا۔ میں آج کے اس درس کی روشنی میں کہنا چاہوں گا کہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہندوستان میں پائے جانے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے کہ اللہ نے ان کی شکل میں لوگوں کے درمیان ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا کہ جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے سمجھا، دین کے اکثر مسائل کو انہوں نے بہت بہتر انداز میں سمجھا اور بہت بہتر انداز میں اس کی توضیح اور تشریح کیا۔ خوب جم کر کے انہوں نے ان باتوں کو لوگوں کے درمیان پیش کیا اور الحمدللہ اکثر چیزیں، میں کل اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل سے مجھے واقفیت نہیں ہے کہ میں نے ان کی ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن چند چیزیں ہی باقی چیزوں کی طرف گائیڈنگ اور رہنمائی کر دے رہی ہیں کہ الحمدللہ جو بھی چیزیں ان کی طرف سے آئی ہیں وہ منہج سلف کے مطابق ہیں، صحیح منہج کی صحیح نشاندہی اور صحیح گائیڈنگ اور صحیح رہنمائی الحمدللہ انہوں نے ہر ایک کی ہے، ہر درجے پہ کی ہے اور ہر علاقے اور ملک کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں انہوں نے جا کر کے اسے کی ہے اور اہل علم اور غیر اہل علم ہر ایک کے درمیان انہوں نے کی ہے، ملک اور بیرون ملک، خاص طور سے سعودی عرب کئی بار وہ الحمدللہ دعوت الجالیات کے اسٹیج پر انہوں نے بہت دروس اور محاضرات پیش کیے ہیں اور پسندیدگی کی نگاہ سے اہل علم کی طرف سے جو کہ سعودی عرب میں موجود قابل ذکر اہل علم موجود ہیں ان کی طرف سے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کیا جاتا، لیکن لوگوں نے ذکر کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں اس تعلق سے پیش کی جائیں۔